اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطاہرین صلی اللہ علیہ یا موسیٰ بن جعفر السلام علیہ یا ولی اللہ وابن ولیہ السلام علیہ یا صفی اللہ وابن صفیہ السلام علیہ یا حجت اللہ وابن حجتہ السلام علیہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی دردناک شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور پھر اپنی طرف سے اور جملہ مومن مومنات کی طرف سے وقت کے امام حضرت حجت کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سرزمین مقدس کاظمین سے آپ حضرات کی خدمت میں پروگرام پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل آسمان زیارت کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے مومنین اپنی قسمت کو جگانے کے لیے، اپنی تقدیر جگانے کے لیے اس مقام پر زیارت کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر وہ ہستی، کائنات کا وہ امام تشریف فرما ہے، خدا کی وہ حجت یہاں پر آرام کر رہی ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی خداوند عالم کی راہ میں صرف کر دی، اور اس امام کو خدا کی دین کی تبلیغ کے جرم میں زندان میں شہید کر دیا گیا، اور اس امام نے اتنی صعوبتیں برداشت کی کہ اللہ نے اسی امام کو وہ آج مقام عطا فرمایا کہ یہ طلائی گنبد آج اس بات پر شاہد ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی زیارت کرنے والوں کے لیے جنت کو واجب قرار دیا۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، جو شخص آپ کے بابا کی زیارت کرتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی جو زیارت کرتا ہے اس کے لیے وہی اجر ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بابا کی زیارت کی گویا اس نے رسول خدا کی زیارت کی، اور جس نے میرے بابا کی زیارت کی گویا اس نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت کی۔ صرف یہی نہیں، اگر کسی نے میرے بابا کی زیارت کی تو اس نے گویا امام حسین کی زیارت کی۔ اسی امام علی مقام کا تذکرہ کرنے کے لیے اور ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے درمیان نجف اشرف سے تشریف لائے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شوکت عباس رضوی صاحب قبلہ۔ انشاءاللہ ان کے بیان سے ہم مستفید ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی پاک حیات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ سوالات پیش کیے جائیں گے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات کے سلسلے میں، ان کی سیرت کے سلسلے میں، اور انشاءاللہ ہم ان کے جوابات سے مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کہ امام کب پیدا ہوئے اور کس مقام پر پیدا ہوئے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ، واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم وأعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اور مراجع کرام اور تمام شان حیدر کرار کے خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اس مقام سے ہم آپ تمامی حضرات کے لیے یہاں دعا گو ہیں کہ اللہ سارے مومنین کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ جہاں تک جناب شہریار صاحب نے سوال کیا کہ امام کاظم علیہ السلام کب پیدا ہوئے، تو جناب ابو بصیر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ امتیاز رہا ہے کہ جب بھی وہ مکہ جایا کرتے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ابوا ہے۔ اس مقام ابوا کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ جناب آمنہ خاتون مدفون ہیں،
جب بھی وہ مکہ جایا کرتے تو اس مقام پر رک کر جناب آمنہ کی قبر کی زیارت کرتے، اس کے بعد پھر وہ مکہ تشریف لے جایا کرتے۔ اسی ایک مرتبہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ وہ مکہ تشریف لے جا رہے تھے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہاں پر اپنے اہل خانہ کو روکا اور اس کے بعد وہاں پر کچھ دن قیام کیا۔ اسی فترے میں، اسی درمیان انہیں خوشخبری ملی کہ اللہ نے انہیں ان کا وسیع اور ان کا نائب عنایت فرما دیا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 7 صفر الخیر 128 ہجری میں ابوا کے مقام پر ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کی خدمت میں ایک دوسرا سوال ہے کہ جو بڑا ہی اہمیت والا سوال ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا امامت کے سلسلے میں یعنی یہ پایا جاتا ہے تاریخ میں یا روایات میں کہ کسی اور نے بھی اس طرح کا دعویٰ کیا کہ وہ امام موسیٰ کاظم کے علاوہ یعنی وہ بھی امامت کی اہلیت رکھتا ہے؟ تو انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالیں، جزاک اللہ۔ یہ سوال ہمارے اوساط شیعہ میں اور ہمارے درمیان بڑا معروف مسئلہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب عبداللہ بن امام صادق علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ ہم امام ہیں، اور تقریباً اکثر علماء شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ جناب عبداللہ بن اسحاق نے دعوی امامت کیا تھا، لیکن بعض ہمارے کچھ محققین علماء حضرات وہ کہتے ہیں یہ بنی امیہ کی ایک چال تھی جو چاہ رہے تھے، اور بنی عباس کی چال تھی جو چاہ رہے تھے کہ اہل بیت آپس میں جھگڑا کرے اور اختلاف ڈال دیں، تاکہ ان کے میں اندر اختلاف رہے تو پھر وہ دعوی حکومت اور دعوی خلافت نہ کر سکے۔ تو دونوں نظریے موجود ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تاریخ میں جو بات ثابت ہے اور بہت سارے علماء نے اس بات کو کہا بھی ہے کہ عبداللہ بن اسحاق نے دعوی امامت کیا تھا۔ جی، بڑی اچھی وضاحت آپ نے پیش فرمائی اور واقعاً یہ ضروری بھی تھا اس مقام پر۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں جناب عبداللہ جن کا آپ نے تذکرہ کیا یہ بھی امام کے فرزند تھے اور انہوں نے بھی دعوی امامت کیا، جیسا کہ بعض تاریخ کے مطابق بیان فرمایا گیا، اور حقیقت میں امام چھٹے امام کے بعد ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خدا کی حجت تھے اور وقت کے امام تھے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم امام کو پہچانیں، چونکہ یہ بھی امام کے فرزند، یہ بھی امام کے فرزند، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اگر ہم صدر اسلام میں جائیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ اہل زمین اور اہل آسمان کے درمیان جتنا فرق ہے اتنا فرق موجود تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کی نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے تھے اور امتیاز نہ کر سکے کہ خلیفہ برحق کون ہے، تو یہاں پر تو وہ امام کے فرزند ہیں۔ تو آپ سے یہ سوال ہے کہ کون سے وہ طریقے ہیں کہ ہم ان امام کو پہچانیں، یعنی کس طریقے سے ہم امام کو پہچان سکتے ہیں؟ احسن، تو بڑا عمدہ سوال ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دو امام کے فرزند موجود تھے تو اس میں امام ہم کسے پہچانے، کون امام ہے کون امام نہیں۔ دیکھیے جناب محمد جنہیں ابو بصیر بھی کہا جاتا ہے، جو امام کے صحابی تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی صحابی تھے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے۔ جناب ابو بصیر، اس کا جواب اس روایت میں ہے۔ جناب ابو بصیر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گئے، کہا مولا ایک سوال مجھے پریشان کر رہا ہے، اب مجھے اس کا حل فرما دیجئے۔ مولا نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ جناب ابو بصیر نے کہا اتنا بتائیے مولا کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ کون امام برحق ہے، کون امام من اللہ ہے، کون امام اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر معمور کیا گیا ہے۔ اور تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کون جو منبر سے کہہ رہا تھا سلونی قبل ام تفقدونی، اور کون یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، میں اپنے لڑکی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ جی ایک تلخ تاریخ ہے ہمارے مسلمانوں کے درمیان جسے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو پہلا یہ کہ منصوص من سابق الامام ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ عالم ہو، تیسرا کہتے ہیں کہ اس کے پاس مستقبل کا علم ہو، یعنی کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم اس کے پاس ہے۔ اس لیے کہتے ہیں امام کے پاس علم ماکان بھی ہوتا ہے وما یکون بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھی جو وجہ ہے اور چوتھی جو علت بیان کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جناب ابو بصیر کو، فرماتے ہیں کہ جو امام ہوگا اس وقت کے امام کو دنیا کی ساری زبانیں آتی ہوں گی، جس آدمی نے جس زبان میں امام سے سوال کیا اس امام پر واجب ہے کہ اسی زبان میں اسے جواب دے۔ ماشاءاللہ،
یعنی بہت ہی اچھی بات بیان کی آپ نے کہ یہ 4 راستے ہیں جن کے ذریعے سے ہم امام کو پہچان سکتے ہیں، اور پہچاننا ہی پڑے گا اسی کیونکہ امام کا فرمان ہے۔ تو اس میں آپ نے جو پہلی وجہ اور بیان کی کہ امام سابق امام لاحق کی تائید کرے، تو اس حوالے سے کوئی دلیل آپ بیان فرمائیں تاکہ جو ناظرین کرام ہیں ان تک یہ بات مکمل طور سے واضح ہو جائے کہ امام سابق جو امام لاحق کی تائید کر رہا ہے بالکل ہمارے یہاں روایات اور کتب احادیث اس بات سے مملو ہیں کہ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جناب امام امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نص موجود ہے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر ہر امام نے اپنے آنے والے امام کے لیے باقاعدہ اعلان کیا کہ میرے بعد یہ امام ہوگا۔ اور جہاں تک گفتگو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے، تو جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب امام صادق علیہ السلام ملأ اعلیٰ عام میں کہتے ہیں کہ میرا یہ جو غلام آج پیدا ہوا ہے اسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور یہ میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا نائب ہوگا۔ یہ صراحتاً موجود ہے کتب احادیث میں۔ اس کے بعد جہاں تک بات کریں گے اب ہمارے مخالفین اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں، میں نے عرض کیا کہ جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، سب سے پہلے منصور دوانقی نے جو کام کیا ہے، اس نے یہاں پر اپنا قاصد بھیجا اور حاکم مدینہ سے کہا کہ سب سے پہلے جا کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو وصیت تیار کی ہے اس وصیت کو ان کے گھر والوں سے لے لو، ماشاءاللہ، تاکہ معلوم پڑے کہ اس وصیت میں امام نے کن کو اپنا نائب اور وصی قرار دیا ہے۔ بہترین دلیل۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، ہر دور کے فرعون کو خوف رہا کوئی موسیٰ نہ آ جائے۔ واہ واہ واہ، فرعون کو بھی خوف تھا کہ کہیں موسیٰ نہ آ جائے تو اس کی سلطنت نہ خراب ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہارون کو بھی خوف تھا کہ کوئی ایسا نہ آ جائے، منصور دوانقی کو بھی یہ خوف تھا کوئی ایسا نہ آ جائے جو اس کی خلافت اس کی سلطنت کو خطرہ پڑ جائے۔ تو اس نے اپنے قاصد کو بھیجا اور وہ وصیت نامہ امام کا لے لیا۔ اب جب وصیت نامہ حاکم مدینہ نے کھولا، دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا امام فرماتے ہیں میرے بعد جو میرا نائب ہوگا وہ منصور دوانقی ہوگا۔ اب حکمت دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، ہمارے ائمہ حکیم ہیں، ہمارے ائمہ حالات کو پیش نظر کچھ بھی کہتے ہیں وہ بغیر حکمت کے خالی نہیں ہوتا۔ امام کے جب وصیت نامہ کو کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا سب سے پہلے منصور دوانقی کو بنا دیا جائے، اگر منصور دوانقی اس منصب کو نہ قبول کرے تو حاکم مدینہ کو بنا دیا جائے، اگر حاکم مدینہ بھی نہ بنائے تو میری زوجہ کو اس منصب کو دے دیا جائے، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پیش کیا جائے۔ اب توجہ فرمائیں اس میں حکمت کیا ہے۔ جب یہ وصیت نامہ حاکم مدینہ نے کھولا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا، منصور دوانقی کو کہلوایا کہ آپ کہ اس خوف سے کتنے آدمی کو ہم شہید کریں گے، کیا بہتر رہتا ہے، امام نے خود کہا ہے کہ میرے بعد آپ بن جا، آپ کیوں نہیں اس منصب کو قبول کر لیتے۔ منصور دوانقی نے کہا تم نہیں جانتے ہو امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس مقام پر نہیں جا سکتے ہیں۔ گویا کہ ایک ظالم بھی امام صادق علیہ السلام کی عظمت و معرفت اور ان کی وقار کا اعتراف کر رہا ہے کہ امام کس مقام کس بلندی پر فائز ہے۔ یہ ہے نص کی جہاں تک گفتگو کی، اور حوالے بہت سارے ہیں، وقت کم ہے ورنہ کتابیں بھری پڑی ہیں، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کے نائب ہے، اور انہی کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جزاک اللہ، یہ بہترین دلیل آپ نے پیش فرمائی اور جس کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر کوئی امام ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسرا راستہ بیان فرمایا علم، تو یہ علم کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیں کہ امام کا علم کیسا ہوتا ہے اور عام انسان جو علم حاصل کرتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت۔ اس میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا ائمہ یہ ہمارے یہاں ثابت ہے کہ ہمارے ائمہ عالم غیب کے مالک ہیں، علم ماکان علم ماکون سارا علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن بس آپ نے سوال کر لیا تو میں اس کے جواب میں ایک بات کرتا ہوں کہ عیسیٰ بن اشقلان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، کہتے ہیں مولا مجھے آپ سے کچھ چیزیں پوچھنے ہیں۔ مولا نے کہا فتویٰ کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ابو الخطاب کے ان خود ساختہ نظریات کے بارے میں پوچھنا ہے جو اس نے عام کر رکھا تھا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرائے، کہا میں تو بہت تفصیل سے بتا دوں گا، اگر بہتر یہ رہے گا تم جا کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھے۔ روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی عیسیٰ بن اشقلان جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قریب گئے اور سلام کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بچپنے کا عالم، کم سن کا عالم، امام نے جواب سلام دیا اور کہا کہ ایک بات بتاؤ، تمہارا سوال میں کروں یا تم سوال کا تکرار کرو گے؟ عیسیٰ بن اشقلان نے کہا کہ نہیں مولا، آپ کو سب کو پتہ ہے، آپ مجھے بس جواب دے دیں۔ امام نے بڑی مختصر اور بڑی مفید گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ بن اشقلان کہتے ہیں کہ میں اس جواب سے مطمئن رہا، واپس کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے جب انبیاء کو نبوت عطا کی تو ان سے اس میثاق لیا کہ اس نبوت سے تم انحراف نہ کرنا، تو انبیاء نے اس میثاق سے کبھی بھی انحراف نہیں کیا، اس میثاق سے گرو گردانی نہیں کی۔ اسی طریقے سے اوصیاء سے میثاق لیا کہ اس وصیت سے کبھی، اس وصیت سے کبھی بھی انحراف نہ کرا، انبیاء بھی ہمیں نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک چند لوگوں پر ایمان کو عاریتاً پیش کیا تاکہ اللہ ان کا امتحان لے، آیا یہ اس ایمان کے مستحق ہے کہ یا نہیں ہے۔ اگر وہ اس ایمان پر عمل نہیں کرتے ہیں اور اس ایمان کو دل سے قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ اس ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو الخطاب انہی مصلوب شدہ ایمان لوگوں میں سے ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اس کے بعد عیسیٰ اسقلانی مسکراتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگا مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ اسقلان باہر گئے اور امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں واللہ ھذا ھو امام وصیکم من بعد۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دو اور پہچان کے راستے بیان فرمائے تھے، مختصر سی وضاحت اس کی بھی کر دیں ناظرین کی خدمت میں۔ جہاں تک مستقبل کا علم کی بات ہے تو امام کے پاس ہر علم ہوتا ہے، امام کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے، وہ موجود نہیں ہوتا اصل میں، مگر اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ میں جناب یعقوب بن سراج یہ وہ ان صحابیوں میں سے ہیں جیسے جناب یعقوب بن سراج، جناب صفوان اور دیگر ہمارے شاذان کر کے صحابی گزرے، جن لوگوں کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے امامت پر نص موجود تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو بتایا ہے کہ میرے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے نبی ہو گئے۔ ان کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جناب یعقوب سراج فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے گیا۔ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جھولے میں جھک کر کے کسی بچے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے گفتگو کو تمام کیا میں ان کے قریب گیا کہ مولا کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ کہا کہ میں موسیٰ سے گفتگو فرما رہا تھا، تمہارا یہ امام ہے، اس کو سلام کرو۔ جناب موسیٰ سراج نے ان کو سلام کیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب جیسے ہی جواب دیا، جواب لغہ عربیہ فصیح میں تھا، امام نے جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے، جناب موسیٰ سراج کہا واللہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے عیسیٰ کے بعد، اپنی آنکھوں سے قرآن نے گواہی دی ہے جناب عیسیٰ کی، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مہد میں بچے بھی کلام کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف بھری ہے ہمارے ائمہ کی۔ جناب عیسیٰ نے اگر گفتگو کیا ہے تو امیر المومنین نے بھی مہد میں گفتگو فرمایا ہے، اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے گفتگو فرمایا۔ آخر میں جو آپ نے کہا کہ امام ہر زبان کا مالک ہے، جس زبان میں آپ سوال کیجئے اس زبان میں امام جواب دے، یہ حقیقت ہے۔ آؤ امام کو ہر زبان کا علم رہنا ضروری ہے، ورنہ اگر امام کے پاس ہر زبان کا علم نہ ہو تو وہ حجت اللہ فی الخلق کیسے ہو جائے گا؟ وہ پوری کائنات کے لیے امام بن کے آیا، پوری کائنات کی حجت بن کے آیا ہے، تو جس زبان میں امام سے سوال کیا جائے اس زبان میں امام کو جواب دینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے جناب بصیر سے جب یہ حدیث بیان کی کہ 4 قسمیں ہیں تو جناب بصیر کو کہا اجلس، اجلس، اس کے بعد کہا جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے بیٹھو ابو بصیر، میں جب تک یہ چیز ثابت نہیں کر دوں گا کہ میں ساری زبان کا مالک ہوں تب تک تم اٹھنے نہیں دوں گا۔ اتنے میں ایک شخص ایران سے آیا تھا، اس نے امام کو فارسی میں سلام دعا ہوئی، اس کے بعد امام سے وہ فارسی میں کلام کرنے لگا۔
امام نے اس کا جواب عربی فارسی میں دیا، جس طریقے سے اس کا لہجہ تھا امام اسی لہجے میں بار بار اس سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ ابو بصیر فرماتے ہیں جب گفتگو ختم ہو گئی میں نے مسکرا کے امام کی طرف دیکھا کہ مولا میں ابھی تک سمجھ رہا تھا کہ آپ کو فارسی زبان صرف آتی ہے، سبحان اللہ، مگر آپ نے آج عربی زبان بات ہے، مگر آج آپ نے تو فارسی زبان میں گفتگو کی۔ تب اس وقت امام فرماتے ہیں کس چیز پر میں فخر کروں اگر میں تم سے بہتر نہ ہوں۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ تمام لوگوں میں وہ ایک ایسی خاصیت موجود ہے، ایک ایسی صفت موجود ہے جو پوری عالمین سے اسے ممتاز قرار دے، جو پوری عالمین میں اسے افضل بنا دے۔ تو امام میں ہمارے ائمہ کے پاس، خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس یہ چیزیں موجود تھی کہ امام علیہ السلام جس زبان میں جس مسئلے کو جس طریقے سے کہا گیا امام نے اس کا جواب دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی ہی بہترین باتیں اور واقعات آپ نے پیش فرمائے، اور جن کے ذریعے سے واقعاً اس کا اندازہ ہو گیا کہ امام کا علم کس قدر بلند تھا، اور امام ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا علم خدائی علم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہوتا ہے، لہذا وہ اللہ کی طرف سے علم لے کر آتا ہے۔ تو آج ہماری یہ گفتگو اس مرحلے تک پہنچی کہ امام یعنی عالم ہوتا ہے اور مستقبل کا علم رکھتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد کچھ اور سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ بات واضح ہو گئی کہ امام کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، پھر امام کے بعد جو ہے امام کا جانشین کون تھا، اور پھر آپ نے دلیلیں بیان فرمائی کہ امام کو کس طریقے سے پہچانا جائے۔ واقعاً جس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں وہ امام بہت سے القاب کا مالک ہے، ان میں سے ایک لقب باب الحوائج کا ہے۔ میں انشاءاللہ اسی حوالے سے آپ سے سوال کروں گا، لیکن آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ امام کاظم علیہ السلام کا یہ جو لقب باب الحوائج ہے، یعنی حاجتوں کے پورے ہونے کا دروازہ، کہ امام کے یہاں اگر کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا، اور یہ خاص لقب ساتویں امام کو ملا ہے۔ اور اہل بیت کے گھرانے کی کچھ اور شخصیتیں ہیں کہ جنہیں یہ شرف ملا ہے۔ بس اسی پر انشاءاللہ آج کی گفتگو تمام ہوگی، اور میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ وہ باب الحوائج کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں، اور انشاءاللہ اگلے حلقے میں بھی اسی عنوان سے ہم انشاءاللہ مولا کے لقب کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ جی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہت سارے القاب ہیں، ان میں سے سب سے مشہور جو لقب ہے وہ باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج کے لیے معروف ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا تو امام اس کی حاجتیں پوری کرتے تھے، حتیٰ کہ میں نے پڑھا ہے کہ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ امام کے پاس جو کچھ موجود رہتا تھا امام اسے راہ خدا میں دے دیا کرتے تھے۔ یہ زندگی کی حالت تھی، لیکن امام کی شہادت کے بعد بھی اس مقام کو اللہ نے امان قرار دیا ہے اہل ارض کے لیے، امان قرار دیا خصوصاً اہل بغداد کے لیے۔ اور خطیب البغدادی ایک معروف خطیب ہیں، خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو بہت زیادہ مصیبت اور بہت زیادہ رنج و غم کی وجہ سے اس کا دماغ کم ہو گیا تھا، تھوڑی سی وہ پاگل نما ہو گئی تھی، تو اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اس کو جب خبر دی گئی کہ تمہارے بچے نے فلاں جرم کیا تھا، اس کو حاکم نے اٹھا کر کے جیل میں ڈالنے کی تیاری کر دی ہے، ہو سکتا ہے اسے سزا ہو جائے قید کی۔ یہ جناب خطیب البغدادی فرماتے ہیں یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا قصہ ہے، نہ کہ سنی سنا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے اور موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے کی طرف دوڑی ہے، ہرولہ کہتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے جب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے کی طرف گئی ہے تاکہ وہ دعا کرے کہ اللہ ان کے وسیلے سے اس کے بچے کو مسجود ہونے سے بچا لے، قید ہونے سے بچا لے۔ تو کسی نے کہا کہ تم کس کے پاس جا رہی ہو؟ اس کے پاس جا رہی ہو جو خود قید میں مر گیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے ہر طریقے سے چاہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہو اور ان کے شیعان کی توہین ہو، مگر اس کا ایمان پختہ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف سر کو بلند کیا، کہا خدا تو شاہد رہنا میں اس کے پاس جا رہی ہوں جس کی موت، بس اس خاتون نے کہا کہ اے خدا میں گواہ رہنا ہم اس کے پاس جا رہے ہیں جس کو تو نے بڑی عزت اور بڑا احترام بخشا تھا،
تو ان کے وسیلے سے ہمارے بچے کو قید ہونے سے بچا لے۔ ابو خطیب البغدادی کہتے ہیں، روایت بتاتی ہے کہ جیسے اس نے دعا کیا قاضی نے اپنے حکم کو بدلا اور اسے آزاد کر دیا۔ تو پھر اس نے لوگوں سے پلٹ کے کہا کہ ایسا ہوتا ہے حمام، خود تو مسجود ہوتا ہے مگر اپنے شیعوں کو آزاد رکھتا ہے۔ آخر میں تھوڑا سا دعا کرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انی اسألک فاطمة الزہراء وابیہا وبالہا بجنیہا السر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی ما انت اہل ولا تفعل بی ما انا اہل۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے طہارت کا، عزت و عبرت کا، یا اللہ اس مقام کا واسطہ، امامین جوادین کا واسطہ، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، مومنین کی پریشانیوں کو دور کر دے، جن لوگوں نے دعا کی ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ پوری بشریت جس وبا سے گزر رہی، یا اللہ پوری بشریت کو خصوصاً شیعہ حیدر کرار کو اس وبا سے محفوظ رکھ، اور امام زمان اللہ تعالیٰ فضل شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔